اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم نکاح کرو، ہم تمہیں پیروں پر کھڑا کر دیں گے۔ ہمارا اپنا فلسفہ ہے، لوگ کہتے ہیں بچے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں تو پھر ہم ان کا نکاح کریں گے، پھر ہم ان کی شادی کریں گے، لیکن اللہ کا اپنا حکم ہے۔ اس نے فرمایا جس نے آنا ہے اس نے اپنا رزق لے کر آنا ہے، تو بچوں کی شادیاں کریں اگر وہ جوان ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، تو یہ ہمارا دین کہتا ہے کہ بالغ ہونے پر بچوں کا نکاح کر دو۔ اور یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے رزق میں برکت کا، یہ نسخہ ہے رزق میں برکت کا کہ نکاح کر دیں۔ اور رزق تنگ ہونے لگے تو صدقہ دے کر رب سے کاروبار کر لیں تو اس سے رزق میں اضافہ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ کے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے۔ رزق کی برکت کا ایک اور ذریعہ ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیتے رہیں، اس سے بھی رزق بڑھتا ہے۔ اور صبح کا وقت رزق کے بڑھنے کا وقت ہوتا ہے، تو طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک اپنی بیوی بچوں کو سونے نہ دیں اور کثیر دعا مانگیں اور کلام پاک کی تلاوت کریں۔ مردوں کو چاہیے کہ فجر کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں، اس سے رزق میں برکت ہوگی اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اب ایک اور حدیث ہے جو رزق میں اضافے کا باعث بننے کے لیے، ایک حدیث آپ کو سناتی ہوں، اور یہ نسخہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور عمر میں اضافہ ہو تو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، اپنے غریب رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، ان کو مشکلات سے نکالنے میں ان کی مدد کرے۔ فرمایا بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض رشتہ دار کو دیا جائے، اگر وہ پھنس گیا ہے یا مجبور ہے اور ناراض بھی ہے تو تمہارا صدقہ بہت افضل صدقہ ہوگا، تو ایسے رشتہ داروں کو ضرور صدقہ دیں، یہ رزق میں اضافے کا باعث بنے گا۔ اور رزق میں اضافے کا ایک اور نسخہ ہے، وہ یہ ہے کہ کمزور لوگوں کے ساتھ ان کی مدد کریں، اس سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ حسن سلوک کریں، کمزور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ طالب علموں پر خرچ کرنا بھی رزق میں اضافے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ تو یہ ساری وجوہات جو ہیں، یہ تمام نسخے جو ہیں رزق میں اضافے کے لیے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیں ماننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، تو ہم رزق میں تنگی کی پریشانی سے باہر آ سکتے ہیں۔